بات مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، وہی بات جو بندی بزرگ کہتا ہے، اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 35 ہے۔ دیوبندی بھائیوں، یہ گالیاں نہیں، مجھے پتا ہے تم تڑپو گے، مجھے پتا ہے کہ تم نے پروگرام بنا رکھا ہے مجھے قتل کرنے کا، لیکن تم نے ملک الموت سے کمپرومائز نہیں کیا، تم مجھے گالیاں دو۔ یہ انہوں نے مجھے قتل کے خط بھی لکھے، قتل کرنے کی بڑی کوششیں بھی کی ہیں۔ یہ گالیاں نہیں، یہ تمہارے گھر کے حوالے ہیں، اور تم ان کے مقابلے میں گالیاں دیتے ہو۔ تمہارے لیے دو ہی رستے ہیں، یا تو بے بانگے دول ان کو تسلیم کرو، یا بے بانگے دول اہل حدیث ہونے کا اعلان کرو۔ اور میری یہ دعوت ہے دیوبندیوں کو، آؤ اپنے عقائد پر میرے ساتھ بات کرو۔ ایک طرف مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہوگی، وہ عبارت وہی حوالہ تمہارے اکابرین کے گھر سے میں دکھاؤں گا جو اب جو کفر مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے وہی کفر جو ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ روحانی خزائن کی 18ویں جلد، اس کا ایک حوالہ اور سن لے۔ یہ کلیات امدادیہ کہتے ہیں اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے، اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے۔ یہ جو بات ادھر ہے وہی بات ادھر ہے۔ یہ روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی، اور یہ کلیات شیخ الہند ہے۔ ادھر دیوبندیوں کی کتاب ہے، ادھر مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سنتے جاؤ دل تھام کر۔ کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کہ میں محمد ثانی ہوں، میں محمد ثانی ہوں۔ اب یہ کلیات شیخ الہند میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کو یہ شیخ الہند کہتے ہیں، یہ شیخ الہند اپنے شیخ رشید احمد گنگوئی صاحب کے متعلق کیا لکھتے ہیں؟ اس نے کہا محمد ثانی۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں زبان پہ اہل احوا کی کیوں الو حبل شاہد، اٹھا عالم سے بانی اسلام کا ثانی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ بھی کہتے ہیں میں محمد ثانی۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ الہند کیا کہتے ہیں؟ مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب بانی اسلام کے ثانی ہیں۔ وہ محمد ثانی ہونے کا دعویٰ، ادھر بانی اسلام ثانی ہونے کا دعویٰ ہے۔ وہی بات عقیدہ ادھر ہے، وہی بات عقیدہ ادھر بھی موجود ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ رسالہ الامداد مجھ کو دے دیں، پھکی ہے، حوالے نہیں ہے، بڑے حوالے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر 3 دن شب و روز بھی بیان کروں تو ختم نہیں ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ الکلام الحسن ہے، یہ ملفوظات حکیم الامت کی 26ویں جلد ہے۔ یہ رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں نبی رسول، یہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے اس میں صفحہ نمبر 35 پر، ان کا مرید کہتا ہے اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی تھانوی۔ اب یہ بات موجود ہے، یہ صفحہ نمبر اس کا 35 ہے الامداد۔ اب جب اس نے یہ بات کہی، تھانوی صاحب کو چاہیے تھا کہ تھانوی صاحب کہتے بھئی تجدید ایمان کر۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس واقعہ میں تسلی تھی کہ تم جس کی پیروی کر رہے ہو وہ بحمداللہ متبع سنت ہے، اس کو شاباش دے رہے ہیں۔ اندازہ فرمائے۔ اور یہ الکلام الحسن ہے، الکلام الحسن کا 165 نمبر صفحہ ہے، 165۔ یہ 26ویں جلد ملفوظات حکیم الامت کی۔ گنگو کے ایک بزرگ کی حکایت، فرمایا گنگو میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا، وہ مرید کم کرتے تھے۔ 2 شخص ان کے پاس آئے، انہوں نے دونوں کا امتحان کیا اور کہا کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ کتاب جو بندیوں کی ہے، جو بات ادھر ہے وہی بات ادھر ہے۔ اور پھر اجرائے نبوت، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے۔
اب یہ تحذیر الناس ہے مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی. آپ مجھے بتائیں خاتم النبیین ہونا رسول اللہ کی شان اور فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے یہ تاج کسی کو نہیں پہنایا، اہل حدیثوں کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا ہے. اب اس کتاب کے شروع میں وہ لکھتے ہیں بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ ہے، گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی اس معنی میں ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء کے سابق زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخر نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے پھر نبی کی شان میں خاتم النبیین کہنا یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ جی میں دیتا ہوں. اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. یہ فتاوی رشیدیہ ہے. مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا رحمت للعالمین رسول اللہ کی صفت خاصہ ہے؟ کہتا ہے نہیں رسول اللہ رحمت للعالمین نہیں، یہ ان کی صفت خاصہ نہیں. تھانوی صاحب اور تھانوی صاحب کے شاگرد اپنے اکابرین کی موت پر ہائے ہائے صد افسوس، ہائے رحمت للعالمین، نبی کی جو صفت خاصہ ہے رحمت للعالمین اس کو تو تسلیم تم نہ کرو اور اپنے اکابرین کو تم رحمت للعالمین کہتے جاؤ. مرزا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے رحمت للعالمین، یہ بھی اپنے اکابرین کو کہتے ہیں رحمت للعالمین. اور پھر یہ ان کا ایک اصول بھی مشترک ہے. مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن کی 4ویں جلد ہے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ غلام احمد قادیانی کا مباحثہ ہوا. اس میں اس نے حدیث پیش کی کہ بخاری میں آتا ہے جو حدیث قرآن کے مطابق ہو اس کو قبول کرو، جو قرآن کے مطابق نہ ہو اس کو رد کر دو. مولانا محمد حسین بٹالوی نے کہا مرزا جس طرح تیری نبوت جھوٹی، تیرا دعویٰ جھوٹا ہے، اسی طرح یہ حوالہ بھی جھوٹا ہے. اگر یہ بخاری سے دکھا دو تو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اسی مجلس میں، میری بیوی میرے نکاح سے آزاد ہے. پر مرزا مرتا مر گیا، اس کی ذریت بھی مر جائے گی، یہ حدیث بخاری سے دکھا سکتے نہیں. قادیانی بھی کہتے ہیں حدیث قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول ہے، اگر قرآن کے مخالف تو رد. جو بندی ماسٹر امین اکاڑوی نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کرو، بلکہ یہ توضیح تلویح جو اصول فقہ حنفیہ کی کتاب ہے اس میں بخاری پر جھوٹ یہ موجود ہے کہ قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اگر قرآن کے مخالف ہو تو اس کو رد کر دو. پھر اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ، اہل حدیثوں تمہیں ابو ہریرہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ سب صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کا جھوٹی محبت کا دعویٰ اور دم بھرتے ہیں. ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے. اسپیکر بھی جواب دے گا انفی تنوی جی یہ الکلام جی دے دیں بالکل صحیح. تو یہ نور الانوار پکڑا دے مجھ کو، جزاکم اللہ خیر. یہ نور الانوار ان کی کتاب ہے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ کو درایت میں اچھا غیر فقیہ لکھا گیا ہے کہ ابو حنیفہ غیر فقیہ ہیں. یہی اعتراض جو بندیوں نے کیا ہے اہل حدیثوں کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور یہی اعتراض مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن براہین احمدیہ کی جو جلد ہے یہ 5ویں ہے، روحانی خزائن کی جلد 21ویں ہے، صفحہ نمبر 410 ہے. وہی بات جو بندیوں کی ہے وہی بات مرزا غلام محمد قادیانی کی ہے. اور پھر اس کے بعد پرائمری ماسٹر امین اکاڑوی نے لکھ رکھا ہے کہ جو حدیث میرے امام کے قول سے ٹکرائے، مذہب سے ٹکرائے، اس حدیث کو ہم رد کر دیں گے، وہ متروک العمل ہے. یہی بات مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھی ہے کہ جو حدیث میری بات سے ٹکرائے وہ حدیث بھی مردود ہے، رد ہے. نعوذ باللہ. اور پھر یہ مجموعہ رسائل ہے
मास्टर अमीन उकाड़वी का ये साहब